الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وصحابه المرتضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعدد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله بره ونواله فضله وكماله وعلى آله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی میں شرکت کی سعادتیں عطا فرمائیں. میں بھی بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کو چھوڑ کر آج مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں خطاب کرنے کا موقع اور سعادت عطا فرمائی. اور آپ بھی بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی ہزاروں کو چھوڑ کر آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آؤ میرے محبوب کا جشن عید میلاد منایا جا رہا ہے، تم بھی اس میں آ کر شریک ہو جاؤ اور وہ رحمت النور کی جو بارش ہوتی ہے اس کے چھینٹوں سے تم بھی شرابور ہو جاؤ. یہ جلسہ میلاد النبی میں شریک ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے.
بلکہ اللہ جس پر اپنا فضل فرماتا ہے اسی کو یہ موقع عطا فرماتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آرام کر رہے ہوں گے، اپنے بستروں میں پڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کانوں تک یہ میلاد النبی کے جلسہ کی دعوت بھی پہنچ چکی ہوگی۔ کچھ نوجوان بچے موبائل میں مست ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے عاشق بہت پسند ہیں کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کے بیان میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ بلند کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ سعادت کا موقع اور ہم کو یہ سعادت کا موقع، ہم کو سنانے کی سعادت کا موقع، آپ کو سننے کی سعادت کا موقع، اس کے ذمہ دار محمد علی مسلم نوجوانان کمیٹی کے لوگ ہیں۔ اگر وہ یہ جلسہ نہ سجاتے، اگر یہ محفل منعقد نہ کرتے، ہم بھی اپنے گھروں میں ہوتے، آپ بھی اپنے گھر میں ہوتے، اور یقیناً سارا ثواب جو آپ کو ملے گا، جو ہم کو ملے گا، وہ یقیناً ان ساری چیزوں کا ثواب محمد علی کے ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، فخر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج محمد علی کمیٹی کو قائم ہوئے 50 سال پورے ہو گئے۔ کتنے سال پورے ہو گئے؟ اور زور سے بولیے، 50 سال پورے ہو گئے۔ ہم لوگ اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں گولڈن جوبلی۔ کیا کہتے ہیں؟ 25 سال کا جو جشن ہوتا ہے اس کو سلور جوبلی، اور 50 سال کا جو جشن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گولڈن جوبلی۔ الحمدللہ میری آنکھوں کے سامنے کم سے کم 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کو، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی۔ کبھی کبھی ایسا موقع بھی آیا ہوگا کہ آپ کو بیٹھنے کے لیے کرسی میسر نہیں ہوئی ہوگی، مگر عاشق اور پروانہ شمع رسالت کرسیوں میں بیٹھنے کی جگہ تلاش نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ بزم رسول میں کرسی ملے یا نہ ملے، خاک مصطفیٰ مل جائے وہی ہمارے سروں کا تاج ہو جائے گا۔ کیونکہ جو بوریا نشین ہوتے ہیں ان کی رسائی کہاں تک ہوتی ہے معلوم؟ تخت و تاج والے اپنے اپنے تخت پر بیٹھ کر جتنی نظر ہے اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں، مگر کملی والے آقا مدینے کے تاجدار دو عالم کے مختار جب وہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے تو چٹائی کا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کے بیٹھنے کا کمال ہے، اور چٹائی پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی نظر عرش اعظم پر ہوا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ 50 سال ہوئے اس کمیٹی کو قائم، اس کے صدر سب سے پہلے صدر جیسا کہ مجھے معلوم ہوا حضرت مولانا مقبول صاحب کے بڑے بھائی سید سالار حسین، اس کے بعد صدر بدلتے رہے مگر کام نہیں بدلا۔ صدر اول والا اور آخر والا، صدر رہتا ہے لیکن کام سب کا کیا ہے؟ مصطفیٰ کے خادم بن کر لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کے جام پھیلا دیا۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے، تاریخی کام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ جانتے ہو میلاد النبی کے جشن میں شریک ہونا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خوشی منانے کا حکم دیا قرآن میں۔ بہت ہی ناکارہ لوگ ہیں جو میلاد النبی کی خوشی نہیں مناتے، اور اس میلاد النبی کے خوشی منانے کو شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بزرگ اور دوستوں گھبرانا مت، تم پریشان کرنے والے تمہیں پریشان کریں گے لیکن اللہ کی حفاظت کا سایہ تمہارے اوپر کھڑا ہوگا۔
अल्लाह फरमाता है जब तुम्हें फضل अता किया जाए, जब तुम्हें नेमतों से नवाजा जाए, रहमत से नवाजा जाए, तो अल्लाह फरमाता है कि जो तुम मालो दौलत जमा करते हो ना, जो तुम खजाने जमा करते हो और उस पर जान देने के लिए तैयार हो जाते हो, इन खजानों से और जो कुछ तुमने जमा किया है, इन सारी नेमतों से सबसे बड़ी नेमत यह है कि मुस्तफा के जश्न में खुशियां मनाओ। क्योंकि अल्लाह ने भी फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ने भी खुशियां मनाई। अल्लाह ने भी मीलाद पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों ने भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया और सहाबाए किराम ने भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया। कहां से जिनको बिदअत है मिलादुन नबी मनाना, खुद हमारे मुस्तफा ने अपना बर्थडे मनाया है। आप भी बर्थडे मनाते हैं, डरो मत, घबराओ मत, जायज है बर्थडे मनाना, लेकिन जायज तरीके से। जो मत कहना कि मौलाना साहब ने कह दिया कि जायज है, अब उसमें नंगे नाचो, उसमें खुशियों के हिसाब से शराबे पियो, उसमें मस्ती करो, ये सारी चीजें ऐसे भी नाजायज है, ऐसे भी नाजायज है। हाँ, बर्थडे मनाने का इस्लामी तरीका क्या है कि जब तुम्हारे बच्चे की तारीख विलादत आए, तारीख पैदाइश आए, तो तुम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के तबारक व तआला की रज़ा के काम करो, गरीबों को खाना खिलाओ और नंगों को कपड़े पहनाओ, और उसके साथ साथ गरीबों का ख्याल रखते हुए जो जायज चीजें हैं अपने बच्चे के लिए दुआ करो। मौलाना साहब को भी बुलाओ, उसमें इमाम साहब को भी बुलाओ और उससे बच्चे की उम्र की दुआ करो, इकबाल की दुआ करो, उसके नसीब की दुआ करो और अल्लाह ताला से उसकी उम्र दराजी की और सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करो। अगर इस तरीके से बर्थडे मनाओ तो बिल्कुल जायज है। तो आप अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं कि नहीं मनाते? जितने लोग नहीं मनाते वो हाथ उठा दें। अल्हम्दुलिल्लाह सब मनाते। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मसला समझने में आपको आसानी हो जाए। तो बर्थडे मनाते हैं कि नहीं आप? सब लोग बोलो जोर से, मनाते हो कि नहीं? बर्थडे मनाते हो कि बर्थ डेट मनाते हो? बताओ। अगर कोई शख्स 25 दिसंबर को पैदा हुआ तो जब अगले साल 25 दिसंबर आएगी तभी तो आप बर्थडे मनाते हैं ना, जोर से बोलो ना। तो वो बर्थडे हुआ कि बर्थ डेट हुआ? बर्थ डेट हुआ। लेकिन मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बर्थ डेट तो मनाई ही मनाई, अपना बर्थ डे भी मनाया। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखा करते हैं। हमारे आका का बर्थडे क्या है? बोलो। ये मोहम्मद अली कमेटी के ऊपर बात आ जाएगी अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आप 50 साल से सुन रहे हो। हमारे आका का बर्थडे क्या है? पीर का दिन। आका का बर्थडे क्या है? पीर का दिन, दोशंबा का दिन, सोमवार का दिन। सबके नाम है मगर सब पीर है। जिस तरीके से हम सबसे अफजल हमारा पीर होता है, जिस तरीके से हम सबसे अफजल हमारा पीर होता है, वैसे ही 7 दिनों के सारे दिनों का पीर है मुस्तफा जाने रहमत का बर्थडे। मोहम्मद अली कमेटी वालों ने जो आपको ये मौका दिया, 50 साल से आपकी खिदमत कर रहे हैं, इनसे गलतियां भी हुई। दोस्तों, आज महफिल मिलाद मुस्तफा में मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कमेटी वालों की इजाजत से कि जितनी गलतियां 50 साल में कमेटी वालों की तरफ से हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, बद इंतजामियां हुई हैं, मुस्तफा जाने रहमत की इस मजलिस मीलाद के सदक़े में आप सब उनको माफ फरमा दें। आप सब उनको
معاف فرما دے، اور جب معاف کر دیں گے آپ تو اللہ تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ اے محمد علی کمیٹی والوں، تم نے اپنے آپ کو خوش نہیں سمجھا، نبی کے بارگاہ مصطفیٰ میں خوش نہیں سمجھا، اور تم نے اپنے سننے والوں سے معافی طلب کی ہے۔ ہم اتنا خوش ہوئے ہیں کہ تمہارے ایک ایک جلسے کی وجہ سے تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ وہی مبارک اور مقبول مہینہ ہے، اور آج پہلا جلسہ میلاد النبی ہے۔ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی دعا کرانے کے لیے کمیٹی والوں، ان کے لیے بھی دعا کر لیے، ہاتھ اٹھا لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد علی کمیٹی کے خدمت گزاروں کو صدر سے لے کر سیکریٹری اور ممبر تک جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، پروردگار ان کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مصطفیٰ ان کو نظر کرم میں رکھ لیں، اور اے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے، آپ کے ذکر بلند کرنے والی کمیٹی کا نام آپ بلند کر دیجئے، اور صرف دنیا ہی میں نہیں قبر میں بھی ان کی خدمتیں کام آئیں، اور میدان محشر میں بھی کام آئیں، اور جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ گزر چکے ہیں ابھی سب کی اللہ مغفرت فرمائے، اور مصطفیٰ کی رفاقت سب کو عطا فرمائے۔ بزرگوں اور دوستو، آپ کیا مناتے ہیں؟ برتھ ڈے مناتے ہیں کہ برتھ ڈیٹ مناتے ہیں؟ بولیے۔ برتھ ڈیٹ۔ اور سے بولو۔ برتھ ڈیٹ۔ برتھ ڈے کہاں مناتے ہیں؟ آپ منگل کے دن پیدا ہوئے 25 دسمبر، اور دوسرے سال 25 دسمبر اتوار کا دن آ گیا، تو یہ برتھ ڈے ہوا کہ برتھ ڈیٹ ہوا؟ برتھ ڈیٹ۔ بولو۔ برتھ ڈے نہیں ہوا، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ برتھ ڈیٹ مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے برتھ ڈے منا دیا، لیکن مصطفیٰ جیسا صادق اور امین، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اپنا برتھ ڈے منایا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ پیر کے دن روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، رمضان کے روزے صرف فرض ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن پابندی کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پہلے تو صبر کیا، برداشت کیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ آخر ایک دن صحابہ کرام کی جماعت نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اتوار کو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، جمعے کو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور دنوں میں بھی روزہ رکھا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ پیر کے دن لازمی روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں؟ پیر ہی کے دن آپ روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں؟ تو قربان جاؤ، ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یوم ولدت ھذا، میں اپنا برتھ ڈے منا رہا ہوں، آج ہی کے دن میں پیدا کیا گیا ہوں، اس لیے میں اپنے دل کو زندہ رکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خلیفہ حضور مخدوم ربانی زندہ باد، سرکار جمال ملت زندہ باد، حضور تاج الخطبہ زندہ باد۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کے مجمع میں اور جتنے رسول آنے والے تھے، جتنے نبی آنے والے تھے، ان سب کی محفل بلائی، سب کی روحوں کو جمع کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے محبوب کا میلاد پڑھا، سبحان اللہ۔ تو جب اللہ نبیوں کی روحوں کے سامنے، رسولوں کی روحوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا میلاد پڑھ رہا تھا، تو اب آج ہم اور آپ اپنی طاقت کے مطابق اگر مصطفیٰ کا میلاد پڑھتے ہیں تو یہ شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پیدائش کے وقت دنیا میں تشریف لائے، سب پرچم لے کر کے آئے،
70,000 نوری فرشتوں کو لے کر کے آئے اور بیت آمنہ کے گرد گھومتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے رہے. اور جیسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے والے سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام. ہم سنی مسلمان ناز کر رہے ہیں اپنی قسمت پر کہ اللہ کی بھی سنت ہم ادا کر رہے ہیں اور صلاۃ و سلام جو ہم پڑھتے ہیں میلاد النبی کے جلسے میں وہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ حضرت جبریل کی سنت ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقتیں ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہماری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم 2-3 شعر نعت پاک کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بتائیے اجازت ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. ہم یہ دیکھ رہے تھے جب نعت پڑھ رہے تھے تو آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے تھے. ہم یہ کہنے والے تھے آپ سے کہ جب نعت مصطفیٰ سنو یا پڑھو سبحان اللہ آپ کہتے رہو تاکہ تمہارا بھی نام نعت خوانوں اور نعت سننے والوں کے دفتر میں کیا جائے. تو درود پاک ایک مرتبہ پڑھیے. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو. یا رسول اللہ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا. درد سے بسمل کی طرح اور میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو. یا رسول اللہ وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو. وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو. سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا ہو. آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار تجھے غریبوں پہ انہیں پیار جیسا. خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلاؤ. خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلاؤ. سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ رکھا
گر وقت اجل سب تیری چوکھٹ پہ جھوکا گر وقت اجل سب تیری یعنی موت کے وقت گر وقت اجل سب تیری چوکھٹ پہ جھکاؤ جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا سینے پہ تسلی کو تیرا رکھا ضرور سے پڑھیں سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة تسلیما کثیرا کثیرا. بزرگوں اور دوستوں، 12 ربیع الاول کو صبح سعادت کے وقت پیر کے دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لا کر انہوں نے سارے ظلم و ستم کو اور سارے اندھیری جوکوں سب کو مٹا دیا اور نور ایمان سے ہم سب کے دلوں کو جگمگا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. بہت سے ہمارے سنی علماء بشریت کا انکار کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور بہت سے علماء نورانیت کا انکار کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. ہمارے آقا کی بشریت بھی قرآن سے ثابت ہے اور ہمارے آقا کی نورانیت بھی قرآن سے ثابت ہے. ہاں فرق کیا ہے کہ وہ نور چاند و سورج کے نور نہیں ہے، بلکہ جن کے صدقے میں چاند و سورج کو روشنی ملی ہے اللہ کے وہ نور ہیں. نور اللہ کے نور ہیں. اور بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا بشر بھی ہیں مگر ہماری تمہاری بشر پر بشر نہیں ہے بلکہ بشر ہیں. تو ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بشر ہے ہی نہیں، نہ ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. وہ بے مثل بشر بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. نور بھی ہے اور ہمارے آقا بشر بھی ہیں. بشر اس حیثیت سے ہیں کہ جب میدان احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے حملہ کیا، مشرکین نے حملہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ زخمی ہوا اور آپ کے گالوں میں خود کی کڑیاں پیوست ہو گئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک سے، چہرے مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا. بزرگوں اور دوستوں، جو بشر ہوتا ہے اسی کے خون نکلتا ہے، جو بشر ہوتا ہے وہی زخمی ہوتا ہے. نور زخمی بھی نہیں ہوتا اور نور کے بدل سے خون بھی نہیں نکلتا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. کیسے بشر ہیں؟ ہم خاکی بشر ہیں، وہ نورانی بشر. اور جلوہ دیکھنا ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابتدائی طور پر جب اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے میرے محبوب جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ہم نے تم کو اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے تم کو اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر طائف کی طرف گئے اور طائف میں تبلیغ اسلام کے لیے جب گئے تو شدید لڑکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
पत्थर मारना शुरू किया। उन जालिमों ने आग के पीछे कुत्ते दौड़ाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन आका है कि आपका चेहरा भी जख्मी हुआ, जिस्म भी जख्मी हुआ, आपके हाथ भी जख्मी हुए, आपके पैर भी जख्मी हुए, आपके जिस्म अक़दस से इतना खून निकला कि तारीख में आता है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक खून से भर गए। आपके मुबारक जूतों में खूना खून हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील देखो मेरा महबूब मेरी तरफ बुला रहा है, इसका और कोई कसूर नहीं है, मगर इन जालिमों ने मेरे महबूब को जख्मी कर दिया है। जिब्रील आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आपका हुक्म हो तो ये ताइफ के जो दो पहाड़ हैं, मैं इन दोनों को आपस में मिला दूं। ताइफ वाले सब पत्थर की चक्की की तरह इसके बीच में जैसे आटा पिसता है, गेहूं पिसता है, अनाज पिसता है, इसी तरीके से मैं इनको पीस कर खत्म कर दूं। कुर्बान जाओ, मुस्तफा का जवाब सुनो। हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन है, आप फरमाते हैं मैं अज़ाब देने के लिए नहीं आया, मैं रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया हूं। ऐ जिब्राइल, तुम इनको मारने की कोशिश कर रहे हो, इनको मारो मत। मेरी निगाहे नबुवत देख रही है कि इनकी सुल्बों में ऐसे बच्चे पैदा होने वाले हैं जो इस्लाम का सहारा बनेंगे, मुसलमान होंगे, दीन इस्लाम की तब्दील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते था। तो आपने देखा मुस्तफा जख्मी हुए, खून निकला, मुस्तफा जख्मी हुए, खून निकला। ये बशरियत का खासा है, मगर ये मत सोचना कि हमारी तुम्हारी तरह बशर है, हमारे जैसे साथ में लगता है, खून निकलता है। मगर मुस्तफा को देखो, बचपने का जमाना है, दाई हलीमा के घर में आप वक्त गुजार रहे हैं, 3 साल की उम्र है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। 3 साल के उसमें बच्चे को कोई शऊर नहीं रहता, मगर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कमाल देखो कि 3 साल की उम्र में हमारे आका बकरियां चराने के लिए दाई हलीमा की जंगल तशरीफ ले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, हमारे आका जंगल तशरीफ ले जा रहे हैं बकरियां चराने। एक मर्तबा क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हलीमा के बेटे यानी सरकार के रजाई भाई, उनकी बहन, सरकार की रजाई बहन, ये लोग तीनों मिलकर बकरियां चरा रहे थे। वादी में नीचे उतरकर वहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। सुभान अल्लाह, वहां हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सरकार को लिटा दिया। सुभान अल्लाह, सरकार को सीने से लगाकर सरकार को जमीन पर लिटा दिया और अपने पास से खंजर निकाला। किसने? गौर से सुन रहे हो कि नहीं? बिल्कुल गौर से सुनना। खंजर निकाला। अब जैसे ही दाई हलीमा के बच्चों ने, बेटी ने, बेटे ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, एक आदमी ने लिटाया है और खंजर निकालकर सरकार को मारना चाह रहा है। जैसे ही ये मंजर देखा, घबरा कर रोते हुए दौड़ते हुए भागे दाई हलीमा की तरफ। अम्मा जान, ए अम्मा हलीमा, आज मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया है। क्या किया हजरत जिब्रील ने? खंजर निकाला, सरकार को लिटाया और लिटाने के बाद सरकार का सीना चाक कर दिया। सरकार का सीना चाक कर दिया और चाक करने के बाद सरकार का दिल निकाला और जन्नती पानी से सरकार के मुबारक कल्ब को, मुबारक दिल को धोया, पाकीज़ा किया और पाकीज़ा करने के बाद दिल को उसी मुकाम पर रख दिया और हाथ फेर दिया। सीना जो शाक हुआ था, जो चाक किया गया था, न टाके लगाने की जरूरत पड़ी, न बेहोश करने की जरूरत पड़ी, न कोई ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी। अल्लाह के हुक्म से जिब्रील आए थे, एक बूंद खून नहीं निकला। सुभान अल्लाह। मैदाने उहद में पत्थर लगा, सरकार जख्मी हो गए, खूना खून हो गए। ताइफ में पत्थर बरसाए,
सरकार जख्मी हो गए, खूना खून हो गए, मगर जिब्रील को देखो कि जिब्रील सीना चाक कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, दिल को निकाल कर आबे रहमत से धो रहे हैं, उसके बाद फिर वह सही रख रहे हैं और उसके बाद हाथ फिर देते हैं। टाँके लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस बीच में दाई हलीमा को जब इत्तला मिली कि मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई संजम लेकर उन पर सवार हो रहा था, बच्चों ने ये देखा था, दाई हलीमा दौड़ते हुए नंगे पैर खारसार राहों में चलती चलती मोहम्मद पुकारती हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी उनको, बेकरार हो गई, दौड़ती हुई पहुंची तो देखा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। किसी का सीना चाक किया जाए, आईसीयू में रखा जाता है, इधर भर्ती किया जाता है, उधर भर्ती किया जाता है, वेंटिलेटर में रखा जाता है, मगर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था, सरकार के जिस्म पाक से एक मर्तबा भी खून नहीं निकला, एक बूंद भी खून नहीं निकला। ये तो बचपने का रिज़ाअत का मामला है। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ मेराज में तशरीफ ले जा रहे थे, अर्श आज़म पर तशरीफ ले जा रहे थे, बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले जा रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ भी सीना चाक किया गया और कुरान ने बयान किया, अलम नशरह लका सदरक, ए मुस्तफा, क्या हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे सीने को कुशादा नहीं कर दिया, खोल नहीं दिया, चीर नहीं दिया, तुम्हारे दिल में हिकमतें भर दी हमने। तो कुरान भी इस बात का गवाह है, मेराज में भी आपका सीना चाक किया गया, मगर एक बूंद खून आपके जिस्म से नहीं निकला। हमारे आका बशर भी हैं, मगर नूरानी बशर है। हमारे आका नूर भी हैं, दुनिया के नूर नहीं है, अल्लाह के नूर हैं। जो सत्य दलीलें हमारे पास मौजूद हैं। जब ये नूर चमका है 12 रबीउल अव्वल को मीलादुन नबी के मौके पर, तो रात दुआ कर रही है अल्लाह से, अल्लाह अपने महबूब को रात में भेजना। दिन इल्तिजा कर रहा, अल्लाह अपने महबूब को दिन में भेजना। दोनों इल्तिजाएं कर रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों की तमन्नाएं, दोनों की तमन्नाएं इस तरह पूरी की कि मुहद्दिस आलम हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। सुभान अल्लाह। तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। सुबह काली होती, तारीकी काली होती, रुखसार चमकदार होते, गाल चेहरा चमकदार होते हैं। तो शायद फरमाते हैं, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे, ये रुख पर तसद्दुक़, वो गेज़ू पे कुर्बान। ये रुख पर तसद्दुक़, वो गेज़ू पे कुर्बान, इन्हीं के हैं दोनों उजाले अंधेरे, इन्हीं के हैं दोनों उजाले अंधेरे। यहाँ भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुनाहगार उम्मती है वो भी आका के हैं, और जो नेकोकार उम्मती है वो भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। क़यामत के दिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत के लिए कमर बस्ता होंगे, तो वहाँ ये नहीं देखेंगे कौन कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, वो तो बख्शे बख्शाए होंगे। उस वक्त अल्लाह के रसूल हम काले लोगों को, गुनाहों से सियाह लोगों को हमारी तरफ सरकार आएंगे। जब मुत्तकी परहेजगार लोग सरकार को हम गुनाहगारों की तरफ आते हुए देखेंगे तो कहेंगे, ऐ लोगों, तुम्हारे गुनाहों की वजह से सरकार तुम्हारे पास तुम्हारी शफाअत के लिए आ रहे हैं, थोड़े से गुनाह हमारी नेकियां ले लो, थोड़े से गुनाह हमको कर्ज में दे दो, ताकि मुस्तफा हमारी मजलिस में बैठे।
دن آ رہا تھا، سبحان اللہ. رات بھی فیضیاب ہو رہی ہے، دن بھی فیضیاب ہو رہا ہے. بالکل عین صبح صادق کے وقت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. پوری رات جشن منایا ہے فرشتوں نے. حضرت بی بی آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جس وقت محمد پیدا ہونے والے تھے، ہمارے آقا دنیا میں تشریف لانے والے تھے، تو آپ فرماتی ہیں یہ میرے پیٹ میں جو بچہ تھا یہ خالص بشر نہیں تھا بلکہ نورانی بشر تھا. اس لیے میں نے دیکھا رات کے آخری حصے میں جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو سرکار آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ آسمان سے ستارے جھک کر میرے گھر کے آنگن پر سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جھک کر میرے گھر کے آنگن کے اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان کے ستارے ٹوٹ کر میرے گھر میں گر جائیں. اور وہ کرتی ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو ایک آواز آتی ہے، اے آمنہ گھبرا مت، یہ تارے نہیں ہیں، یہ ٹوٹیں گے نہیں، یہ گریں گے نہیں، بلکہ تیرے پیٹ میں جو ذات بابرکات ہے اس کے استقبال کے لیے یہ ستارے جھوٹے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. کیسے نور ہے آنے والے اللہ. سبحان کہ نور کا استقبال نور کر رہا ہے. اللہ. سبحان اللہ. نور کا استقبال نور کر رہے ہیں. چاند و سورج ستارے یہ سب نور ہیں. فرشتے خالص نور سے بنائے گئے ہیں. یہ سب نور علی نور جناب محمد رسول اللہ کے استقبال کے لیے اترے پڑ رہے ہیں. جو دنیا نہیں آسمان سے ستارے آ رہے، یہی نہیں حوران بہشتی سرکار کے استقبال کے لیے آ رہی ہیں. جنت کی حوریں آ رہی ہیں. جنت کی حوریں جس کو دنیا والے دیکھ لیں تو اس کے بعد ان کو کسی چیز میں کوئی لذت ہی نہ ملے. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں جب میرے محبوب پیدا ہونے والے تھے، جب میرے آقا تشریف لانے والے تھے، جب حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہونے والے تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا. سبحان اللہ. نور اصلی نور پیٹ میں فرماتی ہے، وہ اصلی نور پیٹ میں رہا مگر میرے پیٹ سے پیدائش کے وقت ایک نور نکلا. ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا. فرماتی ہیں کہ وہ نور بلند ہوگا جس طرح درخت لمبا ہوتا چلا جائے، ویسی فرماتی ہے کہ اتنا بلند ہوا کہ اس کی شاخیں آسمان میں پہنچ گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آسمان میں سے باتیں کرنے لگی اس کی شاخیں، اور مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو. سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ صادق و امین کی بات ہے. ارے ایسا نور نکلا میرے پیٹ سے کہ پورا آسمان تک نور ہو گیا، اور دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف نور ہی نور. اور میری نگاہوں سے ایسے پردے ہٹے کہ میں نے اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. اب بتاؤ جس کے نور کا صدقہ آمنہ خاتون کے پیٹ سے نکلا، اس کے دیکھنے کا یہ حال ہے کہ ماں پر سایہ پڑا تو ماں نے سینکڑوں میل دور عرب سے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. وہ خالص نور جو آمنہ کے پیٹ میں اس کے دیکھنے کا کیا نام ہوگا، اس کے دیکھنے کا کیا کمال ہوگا. انہوں نے تو ملک شام کے محلات دیکھے، آسمانوں کو دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، شمال و جنوب کو دیکھا. مصطفیٰ کے نور کے صدقے کی وجہ سے، اور خود مصطفیٰ کے نور کا یہ عالم ہے، ایک پل میں گئے اور آج سے واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بزرگوں دوستو، یہ نور آنے والا ہے، یہ نور آنے والا ہے. نور کی جب ولادت کا وقت ہوتا ہے، حضرت
عبداللہ کا انتقال ہو چکا، سرکار یتیم بن کر پیدا ہو گئے۔ اس میں بھی اللہ کی بڑی مصلحت، بڑی حکمت کہ بات ہوتے تو مصطفیٰ کو ان کے سامنے زادوئے ادب طے کرنا پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے محبوب کے سامنے ساری دنیا جھکے مگر میرا محبوب کسی کے آگے نہ جھکے، مگر میرا محبوب کسی کے آگے نہ جھکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے آقا تشریف لائے تو سرکار ختنہ کیے ہوئے تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سرکار ختنہ کیے ہوئے تشریف لائے۔ کیوں؟ اگر ختنہ کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بھیجتا تو کسی حجام کے سامنے، کسی نائی کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ حالت میں پیش ہونا پڑتا۔ اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اے میرے محبوب، دنیا تمہاری محتاج ہے، تم دنیا کے محتاج نہیں ہو۔ تم کو میں یہی قلم قدرت سے تمہاری ختنہ کر کے بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں کسی کے سامنے برہنہ ہو کر نہ جانا پڑے۔ اس لیے ہمارے آقا مختون پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا مختون پیدا ہوئے۔ اور یہی نہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی نال کاٹی جاتی ہے جو ماں کے پیٹ سے جڑی رہتی ہے، اور خراب خون جو رکا رہتا ہے عورت کے شکم میں، اسی سے بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے اور ناک کٹی کٹائی پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، نال کٹی کٹائی پیدا ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور اس کی غذا اور ماں کے پیٹ کا خراب خون بنتا ہے تو آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پلے، کیسے سرکار نے زندگی گزاری، کیسے سرکار کی نشو و نما ہوئی؟ تو قدرت کی طرف سے جواب ملے گا، ارے نادان، تو خاص محض بشر کی بات کر رہا ہے، یہ نورانی بشر ہے، اور جو خالص بشر ہوتا ہے اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نوری بشر ہے، اس کو ہم کھلاتے ہیں، اس کو ہم پلاتے ہیں، اس کو ماں کی محتاجی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا ایسے بے مثل و بے مثال طریقے سے پیدا ہوئے کہ ہمارے آقا مختون پیدا ہوئے، نابریدہ پیدا ہوئے، اور دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں کپڑے پہن کے پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، ہم صحیح بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں؟ تمہارے گھر میں کتنے بچے کپڑے پہن کے پیدا ہوئے؟ آپ پر بولنا چاہیے نا، فوراً ہماری زبان پکڑ لیتے ہیں۔ دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں گنگے پیدا ہوتے ہیں، بغیر کپڑوں کے پیدا ہوتے ہیں، دایا بھی دیکھتی ہے ننگا، سہیلی جو ماں کی ہوتی ہیں وہ بھی ننگا دیکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھتے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سرکار ہمارے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک امر کو بھیجا۔ سبحان اللہ، جیسے ہی سرکار پیدا ہو رہے ہیں ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا ایک امر بھیجا، اور اس امر نے بادل نے سرکار کو ڈھانپ لیا، کوئی دیکھ نہ سکا کہ کون پیدا ہوا۔ اس کے بعد فرشتے اپنے جھرمٹ میں، پروں کے جھرمٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی گود سے اٹھا کے لے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہر ہوئے پوچھا گیا، ارے کس کو کون پیدا ہوا ہے، لڑکا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوا؟ تو دیکھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبز رنگ کے ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے، تہبند پہنے ہوئے، اپنی ماں کی آغوش میں موجود ہے، اور زبان حال سے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی فقر چھپانے والا کیسے ننگا پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو لباس پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اور یہی نہیں، حضرت عباس کی بیوی
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل فرماتی ہیں میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ آمنہ خاتون اکیلی ہیں، تم جا کر ان کی مدد کرو، ان کا بچہ پیدا ہونے میں ان کی مدد کرو، ان کی حمایت کرو، ان کا سہارا بنو۔ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں شلپچی لے کر لوٹا لے کر آگے بڑھی تاکہ ان کو غسل دے دوں غیب سے ایک آواز آتی ہے، اے ام فضل کیا غضب کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ کہا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو میں غسل دینے کے لیے پاک کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ آواز آتی ہے ارے ہوش کی دوا کر، جو سارے عالم کو پاک کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی نہیں اس کے اہل بیت کو طاہر و مطہر بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے آثار۔ سارے بچے پیدا ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے پیدا نہیں آپ ڈرتے کیا ہے؟ غلط بات تو غلط ہوئی، ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ واقعی آپ ہوش سے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، دماغ لگا کے سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے۔ کھلکھلاتے ہوئے ہنستے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں نا؟ نہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، عجیب عجیب شکلیں بنتی ہیں، بچے روتے ہیں، اور جو بچہ روتا نہیں ہے دائی مار مار کے اس کو رلاتی ہے، اور رلانا کا مطلب یہ ہے کہ بچہ رو دیا، اس کا مطلب بچہ زندہ پیدا ہوا۔ بچہ رو دیا ہے اس کا مطلب بچہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے مثال طریقے سے پیدا ہوئے کہ سرکار کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، اور سرکار پیدا ہوتے ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے اتر کر زمین میں اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور ہمارے لیے دعا کی ہے، یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں تو ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، سرکار زندگی بھر ہم کو یاد کرتے رہے، ہماری مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ وہ آقا کریم جب اپنی قبر میں تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ قبر میں جب بٹھایا گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کان ہونٹوں کے قریب لے جا کر دیکھا کہ شاید فاطمہ کو یاد کر رہے ہیں، شاید حسنین کو یاد کر رہے ہیں، شاید اپنے صحابیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ فرماتے خدا کی قسم جیسے ہی میں نے نبی کے ہونٹوں کے بعد اپنے کان لگائے تو سرکار کسی اور کو نہیں ہم گناہگار امتیوں کو یاد کر رہے تھے، سبحان اللہ سبحان دعا کر رہے تھے، یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی۔ اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، اگر میری امت کو میرے حوالے کر دے گا تو جب تک میں اپنی امت کو جنت میں نہیں لے جاؤں گا اس وقت تک میں خود جنت میں نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میلاد النبی میں شرکت مت کرو، یہ شرک ہے، بدعت ہے، کہا صحابہ کرام نے ایسا میلاد منایا؟ ارے نادانو، جس نبی نے پیدائش کے وقت ہم کو یاد کیا، پیدائش کے وقت جو نبی ہم کو نہ بھولا تو ان کی پیدائش کے وقت ہم خاکسار لوگ اپنے نبی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے مصطفیٰ کریم آپ نہ آتے تو آپ تو جانے جہان ہیں، آپ نہ آتے تو نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے، نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی، نہ مشرق ہوتے نہ مغرب ہوتے، نہ شمال ہوتا نہ جنوب ہوتا، نہ آسمان ہوتے ساتوں آسمان نہ ہوتے، جنت و دوزخ نہ ہوتی۔ ارے حد تو یہ ہے حضرت آدم بھی نہ ہوتے، آدمی کہاں سے ہوتے؟ یہ تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ مصطفیٰ تشریف لائے تو اللہ نے ان کے لیے ساری کائنات کو بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ اور دوستو، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا
الحمدللہ آج مجھے میری طبیعت خوش ہوگی، پاک ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی میں 2 دن کے لیے آیا تھا، 5 سال پہلے، 8 سال پہلے، چند آدمی تھے، مائک بھی صحیح نہیں تھا، لیکن آج تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آخری دن کا جلسہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو ایسا پتہ چل رہا ہے کہ میلاد النبی کا اصل جلسہ آج ہی ہو رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ کمیٹی والوں کا خلوص ہے کہ آج پہلے ہی دن آپ لوگوں کو بلایا، اور اس میں آپ کا بھی بہت بڑا سعادت کا ہاتھ ہے آپ کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی دن اتنا یہاں سے وہاں تک مجمع، کوئی کرسی خالی نہیں ہے، اور سب عاشقان مصطفیٰ ذوق و شوق کے ساتھ جلسہ سن رہے ہیں۔ دوستو، اللہ کے رسول پیدا ہونے والے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب دنیا میں تشریف لانے والے۔ جبریل تمہیں معلوم ہے کہ وہ تشریف لا رہے، پیدا نہیں ہو رہے، وہ پیدا تو پہلے ہی ہو چکے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی زبان سے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے جبریل تم آدم علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کے آئے، نوح علیہ السلام کے پاس بھی تم وحی لے کر کے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی، اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی، داؤد علیہ السلام کے پاس بھی، یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی، حتی یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب کے پاس وحی لے کر کون آتا تھا؟ جبریل آ کے کہتے یا رسول اللہ، کہا جبریل کتنے بڑے ہو، کتنی عمر ہے تمہاری؟ آدم علیہ السلام سے جب سے آدمی بنے، آدمی جب سے پیدا کیے گئے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی تھوڑا سا فخر ہوا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری عمر اتنی ہے کہ مجھے خود بھی اندازہ ہے، مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل کچھ اندازہ سوچو، کچھ گیس لگاؤ، کچھ دماغ لگاؤ، کچھ غور فکر کرو کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ یا رسول اللہ ٹھیک سے میں سال تو نہیں بتا سکتا، مگر چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چند لمحوں کے لیے چمکتا تھا، طلوع ہوتا تھا۔ اے اللہ کے رسول آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میری عمر کتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل آقا کا اختیار ہے، اگر تم اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم اس ستارے کو جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چوتھے حجاب میں طلوع ہوا کرتا تھا، تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، کیا اس ستارے کو اگر تم دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ اتنے 1000 مرتبہ دیکھا ہے، میں ضرور پہچان لوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل 70,000 سال کے بعد طلوع ہونے والا ستارہ کوئی اور نہیں تھا جسے تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ تیرے محمد کا نور تھا، میرا ہی نور تھا۔ وہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر اٹھایا، کہا
जिब्रील देख मेरी पेशानी पे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जिब्रील देख मेरी पेशानी पे। अब जिब्रील जो देख रहे हैं मुस्तफा की पेशानी नहीं नजर आ रही है, बल्कि चौथा हिजाब नजर आ रहा है, और उसमें बड़ी सितारा जो 70,000 साल के बाद शुरू होता था मुस्तफा की पेशानी पर जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह। जिब्रील को भी मालूम था कि आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बहुत पहले पैदा हो चुके, और हमारे आका ने हमारी रहनुमाई फरमाती, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। कहे लोगों, सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया, और फिर सारी मखलूकात को, सारी कायनात को मेरे नूर से पैदा किया। अब अर्श मुस्तफा का नूर, सुभान अल्लाह, लौह मुस्तफा का नूर, कुर्सी मुस्तफा का नूर, जन्नत मुस्तफा का नूर, महशर मुस्तफा का नूर, जिब्रील मुस्तफा का नूर, मीकाईल मुस्तफा का नूर, इसराफील मुस्तफा का नूर, इजराइल मुस्तफा का नूर, करोड़ों फरिश्ते मुस्तफा के नूर, हजरत आदम मुस्तफा का नूर। अगर मुस्तफा का नूर ना होता, आदम अलैहिस्सलाम भी ना होते। आदम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि बताइए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिनके सदक़े में आपके, जिनके वसीले से गुनाह तौबा कबूल हुई है, उनके मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है? वो आपके बाप हैं कि आप उनके बाप हैं? तो हजरत आदम फरमाते हैं कि लोगों, जाहिर में तो मुस्तफा हमारे बेटे हैं, जाहिर में तो मुस्तफा का मैं बाप हूँ, मगर हकीकत ये है कि मुस्तफा मेरे भी बाप हैं, क्योंकि वो पहले पैदा किए गए हैं, उनके सदक़े में मुझे पैदा किया गया। जब ये तशरीफ ला रहे, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे, ये गेसू पे कुर्बां गुरों पर तसद्दुक़ बनी के हैं दोनों उजाले अंधेरे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा, वो फरमाते हैं, उनसे एक रिवायत में फरमाते हैं कि आमना खातून अकेली, पैदा होने वाला बच्चा यतीम था, मेरी जिम्मेदारी खानदान के बुजुर्ग होने की वजह से ज़्यादा बढ़ गई। अम्मा को दुआ करता था, हमेशा काबे में जाकर दुआ करता था। मैंने जब पैदाइश का वक्त करीब सुना औरतों से, तो मैं खाने काबा में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गया, और वो फरमाते हैं कि मैंने सबसे पहले तवाफ किया, खाने काबा का तवाफ किया, और तवाफ करने के बाद मैं थक गया, तो तवाफ करते करते मैंने दुआ की, ए अल्लाह यतीम अब्दुल्ला को आसानी से पैदा फरमा, खैरियत से पैदा फरमा दे। अल्लाह तुझी पर भरोसा है, इस यतीम बच्चे को पैदा होने वाले को साथ खैरियत के पैदा करा दे, परवरदिगार आसानियाँ पैदा करवा दे। कहते हैं ये दुआ करते करते मैं काबे की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया, और थका हुआ था, इसलिए काबे की दीवार से टेक लगाते ही मुझे नींद आ गई, और नींद आ गई तो सोने लगा। अचानक मैंने देखा मेरी आंख गड़गड़ाहट से खुल गई, काबा थरथरा रहा, काबा झूम रहा है, इधर से उधर हिल रहा है। मैंने कहा हो सकता है कि काबे में जलजला आ गया हो, कहीं काबा मेरे ऊपर न गिर जाए। आप फरमाते हैं कि मैंने एक जंप लगाई, दौड़ता हुआ मैं बाहर की तरफ निकल गया ताकि काबा मेरे ऊपर न गिर जाए। फरमाते हैं खाली काबा थरथराया नहीं, खाली काबा झूमा नहीं, बल्कि काबा मिलादे मुस्तफा पढ़ रहा, काबा मिलादे मुस्तफा पढ़ रहा है, काबा झूम रहा है। जैसे आपने देखा है कि नात खां झूम रहा है, नाते मुस्तफा पढ़ रहा है, सुनने वाले अपने हाथों को उठाकर मस्ती में झूम रहे हैं, इसको मोहब्बत रसूल का सबूत दे रहे हैं। तो ये काबा क्या है? ये पत्थरों का
ایک بے جان گھر ہے، مگر سنو جب مصطفیٰ کی تعظیم کی باری آتی ہے تو بے جان پتھروں میں بھی اللہ جان ڈال دیا کرتا ہے۔ عبد المطلب کہ کعبہ جھوم رہا ہے، کعبہ رقص کر رہا ہے، کعبہ مستی میں ہے اور کعبہ میلاد مصطفیٰ پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تیرے گھر کو بتوں کی ذات دنیا میں پیدا ہو چکی ہے، بتوں کی نجاست سے پاک کرنے والی ذات دنیا میں آ چکی ہے۔ اور امام اہل سنت سے کوئی پوچھے، اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے، عاشق رسول سے کوئی پوچھے، عاشق صحابہ سے کوئی پوچھے، عاشق اہل بیت سے کوئی پوچھے، سیدوں کے عاشق سے کوئی پوچھے، اے اعلیٰ حضرت یہ کعبہ کیوں جھوم رہا ہے؟ کہا سنو مفتی ربانی، یہ کعبہ صرف جھوم نہیں رہا ہے بلکہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میں نے دیکھا ہے کہ کعبہ جو ہے کتابوں میں پڑھا ہے، کعبہ نے میلاد ہی نہیں پڑھا، کعبے نے جھوما ہی نہیں، کعبہ مستی میں رقص ہی نہیں کیا، بلکہ کعبے نے جہاں میرے آقا جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہیں پر کعبہ جھک کر مصطفیٰ کے گھر کو سجدہ کر رہا ہے، مصطفیٰ کے گھر کو سجدہ کر رہا ہے کعبہ۔ فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ جن کے سجدے کو میرا کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو میرا کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، کعبے کو بھی معلوم تھا کہ آج ہم مصطفیٰ کے آگے جھکیں گے، مصطفیٰ ساری کائنات کو ہمارے آگے جھکا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی کہ اللہ ہمارا قبلہ بیت المقدس تو نے بنایا ہے، اے پروردگار کعبے نے جھک کر ہم کو تعظیم کی ہے ہمارے پیدائش کے بعد، اے مولا ہم چاہتے ہیں کہ کعبے کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ اے کعبہ سن لے، مصطفیٰ نے تجھے کعبہ بنایا، حقیقت میں مصطفیٰ نے تجھے کعبہ بنایا، اگر تو مصطفیٰ کے آگے نہ جھکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تیرے آگے نہ جھکاتا، تو نے ہمارے آقا کے سامنے جھک کر اپنے آپ کے لیے آج ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کا نماز پڑھتے ہیں، کعبہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، کعبے کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، تو مصطفیٰ نے یہ کعبے تو نے سجدہ کر کے ہم پر احسان کیا تھا، ہم قیامت تک اپنے سارے امتیوں کو تیرے سامنے جھکاتے رہیں گے۔ تو جن کے سجدے کو میرا جھکی، جن کے سجدے کو میرا کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں سہانی گھڑی چمکا تیرا کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا تیرا کا چاند، اس لفروز سال پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمان پہ لاکھوں سلام۔ اللہ بچپنے کی پابند، اللہ بچپنے کی پابند،
اس خدا کی صورت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت کے لاکھوں سلام شمع بز پہ ہدایت کے لاکھوں سلام خدمت کے قدسی کہنے اس خدمت کے قدسی کہنے والا مجھ سے خدمت کے قدسی کہنے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام